السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم زمانہ کے اعتبار سے فعل کی جو 6 قسمیں بیان کی جاتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے وقت کو نہ برباد کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فعل کی کتنی قسمیں بنتی ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے۔ تو زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم فعل ماضی، دوسری قسم فعل حال، تیسری قسم فعل مضارع، چوتھی قسم فعل مستقبل اور پانچویں قسم فعل امر اور چھٹی قسم ہے فعل نہیں۔ اب فعل ماضی، حال، استقبال، امر، نہیں اور مضارع، ان 6 کو ڈیفینیشن تعریف کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو اپنے بورڈ کے طرف لے کر چلتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اور تھوڑے اور زیادہ کا ذکر نہ ہو، جیسے وہ آیا وغیرہ۔ فعل ماضی ایک ایسا فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں، یعنی پاسٹ کے بارے میں، کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ آیا ہے، وہ آیا، وہ گیا، وہ رہا، لیکن اس کے اندر زمانے کی قید نہ ہو، یعنی اس کے اندر زمانہ ذکر نہ کیا گیا ہو کہ کتنے دیر وہ رہا یا کتنے دیر وہ بیٹھا، یعنی کب آیا، یہ نہ، بلکہ مطلق پاسٹ میں گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے ہونے کی اگر خبر دی جا رہی ہے تو وہ فعل ماضی ہے، جیسے وہ آیا، وہ بیٹھا، وہ گیا، وہ کھایا، وہ پڑھا وغیرہ۔ یہ فعل کی پہلی قسم۔ فعل کی دوسری قسم ہے فعل حال۔ فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، جیسے وہ بیٹھتا ہے، وہ کرتا ہے وغیرہ۔ یعنی فعل حال کے اندر موجودہ زمانہ کے بارے میں کسی کام کے ہونے کی یا کسی کام کے کرنے کی خبر دی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں وہ بیٹھا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے۔ یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جس سے موجودہ یعنی ابھی کے وقت میں جو وقت چل رہا ہے، یعنی پریزنٹ ٹائم کے اندر کسی کام کے ہونے کی خبر معلوم ہو رہی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں فعل حال۔ فعل کی زمانہ کے اعتبار سے تیسری قسم جو ہے وہ ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں پایا جائے، جیسے وہ بیٹھے، وہ پڑھے، وہ وغیرہ۔ یعنی پہلی قسم ہے ماضی، دوسری قسم ہے حال، تیسری قسم ہے مضارع۔ مضارع فعل کے ایسے قسم ہے جس کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، اس کے اندر حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے، کہ وہ آئے، وہ کرے، وہ جائے، وہ پڑھے، لکھے وغیرہ۔ چوتھی قسم ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتائے، جیسے وہ پڑھے گا، وہ کھیلے گا وغیرہ۔ فعل مستقبل کس کو کہتے ہیں کہ فعل مستقبل ایسا فعل ہے جو آنے والے زمانے میں، جو زمانہ گزر گیا وہ تو فعل ماضی ہو گیا، جو ابھی چل رہا ہے وہ تو فعل حال ہے، لیکن کوئی کام ایسا ہے جو آدمی آنے والے سمے میں کرے گا، جسے میں عمارت بناؤں گا، میں کروں گا، میں کھاؤں گا، میں پڑھوں گا، میں ایگزام دوں گا، یعنی گا گے گی جس کے آخر میں لگ جائے، یہ فعل مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے پڑھ، لکھ، چل وغیرہ۔ فعل امر جس کے اندر کسی کام کے آدمی کو کرنے کا حکم دیا جائے کہ تم کرو، تم کھاؤ، تم پڑھو، تو یہ فعل امر کہلاتا ہے۔ امر کے معنی ہی آتے ہیں حکم کرنا، کسی کو آرڈر دینا۔ جس لفظ کے اندر یا جس جملہ کے اندر کسی کو آرڈر دیا جائے وہ فعل امر کہلاتا ہے، جیسے کہ تم پڑھو، لکھو، جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ چھٹی قسم اور سب سے لاسٹ قسم آتی ہے فعل نہیں۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے، جیسے مت جا، مت کر، مت وغیرہ۔ فعل نہیں کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی کام کے نہ کرنے کو کہا جائے۔ فعل امر کے اندر تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن فعل نہیں کے اندر کسی کام سے روکا جاتا ہے کہ تم ایسا مت کرو، تم یہ مت کھاؤ،
تم یہ کتاب مت پڑھو، تم یہ مت لکھو، تو جس جملہ کے اندر کسی کام سے روکا جائے اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ یہ تھی زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مضارع، فعل مستقبل، فعل امر اور فعل نہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے کہ جس کے میں گزرے ہوا زمانہ پایا جائے اور تھوڑے اور بہت کی قید نہ ہو۔ فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم پتہ چلے۔ فعل مضارع جس میں ماضی اور حال دونوں زمانہ پایا جائے۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس کے اندر مستقبل آنے والا زمانہ پایا جائے، اور فعل امر وہ فعل ہے جس کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس کو میں کسی کام سے روکنے کا حکم دیا جائے یا رکنے کا حکم دیا جائے۔ یہ تھی فعل کی 6 قسمیں۔ اگر آپ اسے اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فعل کی 6 قسمیں آپ کو خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان 6 قسموں میں سے پہلا جو فعل ماضی ہے اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں، جو اس سے پہلے ویڈیو میں بتائی جا چکی ہے کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ وہ کون کون سی قسمیں ہیں اس میں بتائی گئی ہے، آپ کو اس ویڈیو کے بعد آپ اس کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں تک جو بی ایڈ کی، ڈی ایل ایڈ کی یا سیٹ 8 وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں ان تک ان ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح فائدہ حاصل کر سکے۔ السلام علیکم۔